أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 25 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 24 سے لے کر 25 تک ہے۔ تو چلیے پہلے تفسیر کے اہم مفاہیم کو اور اہم باتوں کو ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان عورتوں کی فہرست کو بیان کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ انسانی زندگی اور اجتماعی معاشرے کی جو خوشحالی، امن اور ترقی ہے وہ گھریلو زندگی اور میاں بیوی کے زندگی کے خوشحال ہونے پر منحصر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام عورتوں کی فہرست کو بیان کر دیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ کسی انسان کو کوئی چیز کھانی ہو اور اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بھوک کو مٹاؤں، لیکن وہ کڑوی یا کوئی ایسی پھیکی چیز کھا چاہے جس کو کھایا نہیں جاتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا اور اس کا جی کھانے سے انکار کرے گا۔ اسی طرح نکاح جو ہے، اگر نکاح ان عورتوں سے کر لیا جائے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو پھر ازدواجی زندگی کا نہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور نہ لطف اور مزہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری تھا کہ ان تمام عورتوں کی فہرست اور لسٹ کو بیان کر دیا جائے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ قرآن نے ان سب کو حرام، جن کو حرام قرار دیا ہے، ان کے جو ہے نام بتا دیے ہیں کون کون سی عورتیں حرام ہیں۔
اور پھر حدیث نے جو بیان کیا ہے اس بارے میں حدیث شریف میں جو عورتوں اور جن عورتوں کو حرام کیا، جن کی عورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ان کو بھی کنایتاً قرآن مجید نے بیان کر دیا تھا، اور حدیث پاک نے اس کی توضیح اور وضاحت کر دی کہ ان سے رشتہ کرنا اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا اگر مجبوری کی حالت ہو تو پھر باندھیوں سے نکاح، ملکت ایمانکم، یعنی وہ دارالحرب کی وہ عورتیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہوں، اگرچہ ان کے وہاں شوہر بھی ہوں لیکن وہ مسلمان بن گئی ہوں، تو اب جو ہے ان سے نکاح، ان کو باندیاں اور کنیزیں کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کے اخراجات اور اس کے لوازمات بنسبت باندیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ آزاد باندیوں سے اور کنیزوں سے نکاح کر لے، اس میں اس پر بوجھ بھی کم ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں اور وہ حرام سے بچ جائے۔ اب رہا حنفیہ کے یہاں کتابیہ جو باندیاں ہیں، یعنی ایک تو مشرک ہیں، کافرہ باندیاں ہیں، یعنی جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ایک تو ہوتے ہیں یہود و نصارہ یا اور کوئی مذہب، یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور کوئی مذہب جو ہے اور مذہب والوں کو اہل کتاب نہیں، لہٰذا ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، نہ مسلمان مرد کو ان کی عورت سے اور نہ عورت کو اور نہ ان کی عورت کو مسلمان مرد سے، جب تک وہ اسلام نہ لائے۔ البتہ جو کتابیہ ہیں، کتابیہ یعنی کہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو آج اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، یا جو اللہ کی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کو، آسمانی کتاب کو مانتے ہوں تو ان سے نکاح کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے کتابیہ عورتوں سے بلا ضرورت کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا، اور نافع بن عمر نے حضرت نافع نے بھی عورتوں کے ساتھ، کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ مسلمان بھی بن جائیں اور اسلام کو بھی قبول کر لیں تو ان کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا جو ہے، ان سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ باندیوں سے نکاح کی بات چل رہی تھی، تو اب جو ہے باندیوں سے نکاح کرنا وہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ وہ اسلام بھی لے آئیں، جائز کی بات الگ ہے، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور ان سے نکاح کرنا جو ہے بلا ضرورت تو مکروہ ہے، اور ضرورت شدیدہ ہو تو پھر ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت ان سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آج کل یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں اور جو بے حیائی ہے، جو ان کی بے راہ روی ہے، اس میں مرد کیا عورتوں کو سدھاریں گے اور نیک بنائیں گے؟ جو چالاک اور شاطر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ گناہ میں اور نافرمانی میں مردوں کو اپنے تابع بنا لیتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنے تابع بنا لیتی ہیں، ان کی بھی چال چلن مزاج گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی کا بنا دیتے ہیں۔ لہذا رشتہ کرنے میں اس بات کو خوب مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایمان والیوں سے بہتر یہی ہے کہ ایمان والیوں سے اور نیک صالح عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے ان کو تلاش کرو، اور مال کے ذریعے سے یعنی ان کا مہر ادا کر دیا جائے، اور ان کا جو مہر ہے وہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ مہر جو ہے اس کا دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر مہر مقرر کیے نکاح کر لیتا ہے جب بھی اس کا مہر دینا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ غیر محسنین غیر مصافحین، یعنی وہ نیک ہوں، پاک دامن ہوں، اور بدکار اور بیڈ کریکٹر نہ ہوں۔ اور حسن کی دنیا میں ان کی دو قسمیں آئی ہیں، ایک وہ جو بے سواؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے کھل مکھلے کسبیات، اور دوسری جو ہے خانگی اور چوری چھپے، اور ایک دو سے جو اپنے غلط افیئرس رکھتی ہیں، غلط تعلقات رکھتی ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بدکاری اور غلط افیئرس ان کے جو ہوتے ہیں وہ تو کھلے عام ہوتے ہیں۔
تو شریعت نے فرمایا کہ جب آپ کو نکاح کرنا ہو تو دیکھو کہ یہ اس عورت کے کردار اور کریکٹر کیسا ہے، یہ کہیں کھلے یا چھپی چوری سے کسی اور سے دوستی لگانے والی تو نہیں ہے، پاک دامن ہونا یہ جو ہے مستحب ہے ایسی عورت سے نکاح کرنا۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ پھر جو ہے مہر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم نے ان سے لذت اور فائدہ اٹھایا ہے تو ان کے مہر کو بھی دے دو، جو مقرر ہوئے ہیں وہ مہر دینا ضروری ہے۔ بعض شوہر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں یا بہت دیر کے بعد پھر دیتے ہیں، جبکہ اس کرنسی کی، اس مالیت کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا غصب کرنا ہے اور ان کے حق کو مارنا ہے۔ پھر فرمایا جو مہر مقرر ہو گیا ہے یہ کوئی ایسا حکم یا ایسا کام نہیں ہے جس کو بدلا نہ جا سکے، اور میاں بیوی اپنی طرف باہمی رضامندی کے ساتھ بیوی اپنی طرف سے سارا ہی معاف کر دے، یا پھر سارا معاف نہ کرے، آدھا ہی اس سے لے لے اور باقی اس کو واپس دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ شوہر جتنا مقرر کیا ہے شوہر نے وہ اس مہر سے اس کو زیادہ بھی دے دے، باہمی رضامندی سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح سے یہ جو نیچے جو حکم آیا ہے وہی باندیوں کے ساتھ، تو اوپر تو یہ حکم بیان کیا تھا اس آیت میں کہ یہ عورتیں آپ پر حرام کی گئیں، یعنی جن عورتوں سے دوسروں نے نکاح کیا ہو وہ عورتیں آپ کے لیے حرام ہیں، لیکن اگر دارالحرب سے آتی ہیں اور مسلمان بن جاتی ہیں، ان کے وہاں شوہر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ مسلمان شادیاں کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے نیچے جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ حکم کہا گیا جن کو استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو ان کو بھی یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کریں، اس لیے کہ ان کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں اور ان کا مہر بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں باندیوں کا سلسلہ نہیں رہا ہے، یہ اس وقت تھا۔ اور اوپر میں نے بتا دیا کہ کتابیہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان بھی بن جائیں، اور جب تک وہ مسلمان نہ بنے اپنے ہی مذہب کی کتاب کو مانتی ہوں، اگرچہ ان کا عمل اس کے برخلاف بھی ہو، تو ان عورتوں سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے۔ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ یہاں جو ہے جس کو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی جو ہے طاقت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں باندیوں کے ساتھ۔ اس کی ایک شکل آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو رشتہ نہیں ملتا ہے تو وہاں سے باہر آؤٹ آف سٹیٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ نکاح کرتے ہیں، وہ جو ہے انہیں نکاح وہاں مل بھی جاتا ہے اور اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس سے ملتی جلتی، یہ بیائی نہیں وہ بات نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی مثال ہے کہ جہاں سستے میں نکاح ہو جائے، جہاں اخراجات زیادہ نہ کرنے پڑیں، وہاں پھر نکاح کر لے تاکہ آدمی گناہ سے بچا رہے۔ پھر فرمایا تم آپس میں ایک ہو، کیونکہ نسبکم من آدم و دینکم، اسلام کی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، لہٰذا انسان سب آپس میں ایک کچھ ہیں۔ اور پھر جو ہے دین، دوسرا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے کہ اسلام کے رشتے نے ہمارے اندر مزید استحکام اور مضبوطی پیدا کر دی۔ پھر فرمایا باندیوں سے جو تم نکاح کرو گے ان کے آقا جو ہوں گے، مالک ہوں گے، ان کی اجازت سے کر لینا اور ان کو مہر بھی دے دینا، لیکن باندی کو اور کنیز کو، آزاد عورت کا نصف مہر ملے گا۔ پھر فرمایا اسی طرح سے مصافحات، یہاں بالمعروف محسنات، یعنی پاک دامن ہو، غیر مصافحات، کہ وہ دوستی لگانے والی نہ ہوں، کھلی دوستی یا چوری چھپے عشق بازیاں کرنے والی نہ ہوں، بلکہ وہ پاک دامن ہوں۔ ولا متخذات، غیر مصافحات ولا متخذات، مصافحات کے معنی آتے ہیں کھلا اور بالکل سب کے سامنے وہ عشق بازیاں کریں اور ان کے غلط ایفیئرس ہوں، اور متخذات اخدان کی چھپے دوستی کرتی ہوں اور غلط ایفیئرس ان کے ہوں۔ یہ دونوں جو ہے عربی معاشرے میں بھی تھے اور باقی دنیا کے اندر ہیں، تو اسلام نے یہ تعلیم دے دی کہ یہ دونوں عیب جو ہیں، یہ دونوں خرابیاں اس عورت کے اندر نہ ہوں جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اگر وہ باندیاں کوئی بے حیائی کریں، جب کوئی بے حیائی کرتی ہے کوئی آزاد عورت تو اس پر یعنی وہ بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو 100 درے مارے جاتے ہیں، اور وہ کنیز ہے تو پھر فرمایا کہ اس کو آدھا ہی یعنی 50 ہی مارے جائیں گے۔ فعلیہن نصف ما علی المحسنات، ان کے حقوق بھی ان کو نصف دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ اسلامی حکومت اور اسلامی اسٹیٹ کے اندر اور اسلامی قوانین کے اندر کوئی ایسا کام کرتی ہیں جس پر حد لگتی ہے اور سزا لگتی ہے تو وہ حد اور سزا بھی ان کو پوری نہیں لگے گی بلکہ اس کا آدھا ہی لگے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ پھر فرمایا جو باندیوں سے آپ کو نکاح کرنے کے لیے کہا ہے، اگر آپ کو بدکاری میں اور زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ صبر کر لو، یعنی نکاح نہ کرو اسی طرح سے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر
جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس سے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ومن لم یستطع، اور جس کے اندر استطاعت اور طاقت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، کہ وہ روزہ رکھے، فإن ذلک لہ وجاء، کہ یہ اس کے لیے ایک طرح کا بچاؤ ہے، بدکاری میں مبتلا ہونے سے وہ اس کو بچا لے گا۔ تو 4 ماہ کے لگاتار وہ آدمی روزے رکھے جس کو بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، اس سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر کرو، اور صبر کرنے کے باوجود بھی تم سے کوئی لغزش کبھی سرزد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کو گناہ کو بھی بخش دیں گے اور تم پر رحم بھی فرمائیں گے۔ تو چلیے اب ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ والمحصنات، اور شادی شدہ، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما، وہ، ملکت، مالک بن گئے، ایمانکم، جن کے مالک بن گئے، جن کے یا مالک بن گئے، ایمانکم، تمہارے ہاتھ، یعنی جو تمہاری کنیزیں بن گئی، باندیاں بن گئی، اور وہ دارالحرب سے قید ہو کر دارالاسلام میں آئی۔ کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، لازم کر دیا، لازم کر لو تم اللہ کے حکم کو اپنے اوپر، اور احلا، حلال کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی یہاں سے لے کر حرمت سے، آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے لے کر جن عورتوں کی فہرست بنا، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان کو حرام کیا گیا، ان کے علاوہ، یعنی جتنی عورتوں کا نام لیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں اور وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وراء ذالک، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی ان کے مہر دے دو، محسنین، اس حال میں کہ تم ان کو نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مصافحین، مستی اڑانے والے نہ ہوں، یعنی اس کو جب بیوی سے تم نکاح کرو تو اس کو پیار محبت بھی دو، اس کے حقوق بھی ادا کرو، ایسا نہیں کہ بس تم چند روز رکھ کے پھر اس کی بے قدری کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو، یا کنٹریکچول قسم کا نکاح کر رہے ہو، اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں شریعت میں۔ فمستمتع، تو جیسا تم نے فائدہ اٹھایا، لذت اٹھائی، بھی ان سے، منہن، فآتوہن، تو دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، فریضۃً، جو کہ مقرر ہو گئے، ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں، تراضیتم، جس پر تم رضامند ہو گئے، بھی، من بعد الفریضہ، مہر کے مقرر کرنے کے بعد، من بعد الفریضہ، مہر کے مقرر کرنے کے بعد، ان، بے شک، اللہ، اللہ، کان، ہے، علیماً، بڑا جاننے والا، حکیماً، بڑا حکمت والا، اور من، جو، لم یستطع، طاقت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، منکم، تم میں سے، طولاً، مہر کی، این کے حل کی، وہ نکاح کرے، المحسنات، پاک آزاد عورتوں سے، آزاد عورتیں یہاں مراد ہیں، اور جو ہے آزاد چاہے جو آزاد عورتیں، یہاں ایک قول یہ آیا ہے کہ جو پاک دامن ہو، لیکن پاک دامن جو ہے یہ تو مستحب حکم ہے، کوئی ضروری حکم نہیں ہے۔ این کے حل محسنات، یہاں آزاد مراد ہے، مؤمنات، ایمان والی، ایمان والے، اور کتابیہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو وہ جن کے مالک ہو گئے، ایمانکم، تمہارے ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری ایمان والی، تو من فتیات، تمہاری، من فتیاتکم، تمہاری ایمان والیوں باندیوں سے، اور اللہ، اللہ، اعلم، بڑا خوب جاننے والا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو۔ ایمان جو ہے، اصل بات جو ہے وہ ایمان تصدیق ہے، دل سے تصدیق کرے اللہ کے ایک ہونے کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے کی، تو اصل ایمان یہ ہے۔ اور زبان سے اقرار اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی انسان زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو ہم اس کے ایمان کو تسلیم کر لیں گے کہ یہ ایمان والا ہے، اب دل کی بات کیا ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، سارے انسان آپس میں ایک ہیں، پھر کافر الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن اصلاً جو ہے سب آدم کی اولاد ہیں، کسی کیڑے کی یا کسی جانور کی، جیسے کہ وہ جو ہے بہت سارے غیر مسلم
فلاسفہ اور مورخ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جانور تھا اور جانور سے پھر انسان بنا، یہ بالکل غلط ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فنکحوا، تو تم نکاح کرو، ہن ان سے، بإذن اہلہن، ان کے آقاؤں کی اجازت سے۔ اسی طرح آج جو افیئرس غلط ہوتے ہیں، لڑکی اٹھ کر خود ہی ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتی ہے، لڑکا خود ہی ماں باپ کی اجازت کے بغیر کسی سے افیئرس قائم کر لیتا ہے، اور پھر گھر والوں کو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے دباؤ کے ذریعے سے اور وہ فورس کے ذریعے سے، یا ان کو کوئی دھمکی دے کر میں خودکشی کر لوں گا، ایسا کچھ کر لوں گا، تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ اور آتو دے دو تم ہن ان کو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف مقرر کے مطابق، یا حسب دستور، یعنی وہ پھر فقہ کے اندر تفصیل ہے کہ مہر کتنا ہو کیا ہو، وہ وہاں پڑھ لینا چاہیے یا کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ محصنات، وہ پاک دامن ہو، غیر مصافحات، مستی اڑانے والیاں نہ، یعنی نکاح کر کے نکاح کے جو لوازمات ہیں اور حقوق ہیں وہ سب برابر کرنے چاہیے۔ عارضی طور پر نفع اٹھا کے، لذت اٹھا کے شوہر کا بیوی کو یا بیوی کا شوہر کو ریجیکٹ کر دینا، اس کی اسلام اور قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ولا متخذات، یہاں بھی، اور نہ لگانے والے، اور دوستی نہ لگانے والی ہوں وہ چھپی چورے وہ دوستی نہ لگانے والی ہوں، کوئی دوست بھی بنا رکھا ہے، یہاں سے شوہر بھی ہے، تو یہ تو غلط بات ہے، غلط افیئرس رکھنا کسی کے ساتھ، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ فَإِذَا، پھر جب احسن، ان کی نکاح ہو جائے، فَإِن، پس اگر اتینا، اگر وہ کوئی بدکاری کریں، بفاحشۃ، فَإِن اتینا، پس کریں اگر وہ بفاحشۃ، کوئی بدکاری، فعلیہن، تو ان پر نصف ہے، ما، اس کا، علی المحصنات، جو سزا آزاد عورتوں پر ہے، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا۔ ذالک، یہ اس کے لمن، یہ اس کے لیے، خشیہ، جو ڈرے، العنتا، گناہ سے، منکم، تم میں سے، جو گناہ سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ، اور اللہ غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو عنتا کا ایک معنی ہے گناہ، یعنی اگر آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کنیزوں سے نکاح کر لو، اور دوسرا اس کا کہ نقصان کی، جب لڑکی کا نکاح کافی عمر تک نہیں کرایا جاتا تو اس کی جو بچے دانی ہوتی ہے، علامہ راضی جو خود بہت بڑے طبیب ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کی بچے دانی سکڑ جاتی ہے اور وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور اسی طرح جب لڑکے کا کافی عمر تک نکاح نہیں کیا جاتا تو اس کے خصیوں کے اندر اور پشت کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے وہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو جوانی ہے، ان کی جو جوانی شباب کا جو فائدہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ اس کو کھو جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی قابل نہیں رہتے۔ اسی لیے فرمایا کہ وقت پر نکاح کرنا چاہیے۔ اگر وقت پر بالغ ہونے کے بعد ورثاء نے اور اپنے بڑوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح نہیں کرایا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ان کو تو ہے ہی گناہ، لیکن اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو، جو اس کے وارث ہیں، جو ان کے نکاح کرانے کا اختیار رکھتے تھے، ان کو بھی اس گناہ کا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔